تعالیٰ جو ہے جنت دے گا، لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر، قصہ زمین برسر زمین۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے، یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں یہ اکتا جائے۔ آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں، مستقل رہنا پڑے گا تب تو اٹھا جائے گی۔ کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھیے کہ کیا وہاں خوبصورتی ان میں تو نظر نہیں آتی، سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھیے کہ یہاں تو بہت خوبصورتی ہے، انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی، ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر وقت برف کے طوفان ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے۔ بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی، لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی۔ اب بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے وہ، لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کو نکلنا نہیں چاہے گا۔ دو آخری آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى۔ یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے، اور کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے اس نے پیدا کی ہے، اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں۔ تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئے سیاہی بنا کر۔ ایک اور جگہ بالکل مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو 7 گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے۔ وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرٌ وَأَقْلَامٌ، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اور آخری آیت وہاں اللہ تعالی کی شان، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا، وہاں اس کی نفی ہے اللہ کے بلند مقام۔ یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو، کہ یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، اکیلا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی، لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو طراب میں جب حضرت ابو طراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں۔ اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے 10 اوتار ہیں حضرت علی، 9 اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، 10ویں اوتار حضرت علی ہیں۔ یہ کچھ ہوتا ہے قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اب آئیے سورہ مریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف یا عین صاد، 5 حروف ہیں یہ ایک ہی صورت ہے قرآن مجید میں جس میں 5 حروف آئے ہیں مقطعات جڑواں۔
ایک صورت اور ہے سورہ شورا، اس میں 5 ہیں لیکن 2 علیحدہ لکھے جائیں گے، حامیم، اور ایک آیت بن جائے گی، عین سین قاف، یہ دوسری آیت ہے۔ یہاں یہ ایک ہی آیت اور جمعہ لکھے ہوئے حروف مقطعات 5 ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب یہ وہی ساری چیزیں تقریباً آ رہی ہیں کہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جبکہ ابھی ہجرت حبشہ ہونے والی تھی اور مسلمان جا رہے تھے، اور وہاں پر وہ پوزیشن پیش آنے والی تھی کہ یہاں سے جب سفارت گئی ہے مکے کے قریش کے سرداروں کی، اور گئے تھے عمرو بن العاص گئے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، وہ واپس لینے کے لیے کہ یہ ہمارے بگوڑے آ گئے انہیں واپس کیجئے، تو نجاشی کے دربار میں پھر جب مسلمانوں نے اپنی فریاد کی، اپنے حالات بتائے، تو آخری داؤ یہ کھیلا عمرو بن العاص نے کہ آپ ذرا پوچھیے یہ مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں وہ تو ایک عام انسان تھا آپ کا جس کو آپ خدا مانتے ہیں۔ تو پھر نجاشی نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں مسیح کے بارے میں، حضرت مسیح کے، تو پھر یہ آیات پڑھ کر جو ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر ابن ابی طالب، حضور کے چچا داد بھائی، ابو طالب کے بیٹے، حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر ابی طالب بن ابی طالب، انہوں نے یہ آیات پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی نے کہا، تنکا اٹھایا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں مسیح علیہ السلام اس سے ایک تنکا بھر بھی زائد نہیں ہے، اور پھر اعلان کیا مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، سکون سے رہو، اور وہ سفارت جو تھی قریش کی واپس کر دی کہ میں ان کو تمہارے ساتھ واپس نہیں بھیج سکتا، چاہے تم مجھے پہاڑوں جتنا سونا دے دو لیکن ان کو میں یہاں سے واپس نہیں کروں گا۔ ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر تو کرنا ہے حضرت مسیح کا، لیکن جیسے وہاں پہلے یہ کہ حضرت یحییٰ کا ذکر بھی ہو جائے کہ ان کی ولادت بھی تو ایک طرح سے معجزانہ تھی، عام حالات کی تو نہیں تھی۔ حضرت زکریا کتنے بوڑھے تھے، اور حضرت ان کی جو اہلیہ تھی وہ ساری عمر جو ہے باندھ رہی تھی، بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں، قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھاگ اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا بالکل، سیاہ بال تو رہے ہی نہیں، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں۔ آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے، عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں، بڑی خطر موالی امی برائی، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے بے بات، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے۔